السلام علیکم۔ تحفہ یا مہدی مدد۔ میرا نام حیدر رضا اور آج میں آپ کے سامنے امام زمانہ کی معرفت کے متعلق چھوٹا سا بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیش نماز مسجد کے وہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، تو ایسے میں کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب، امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ بقیت اللہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے، تم سب کی وجہ سے، یہ جو آج شیعوں نے اپنا ماحول بنایا ہوا ہے، اس ماحول کی وجہ سے۔ تو لوگ کہنے لگے، ارے یہ کیا بک رہا ہے؟ ہماری وجہ سے؟ ہم تو روزانہ دعا مانگتے ہیں ظہور کی، اور یہ سارا الزام ہم پہ لگا رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ تو لہٰذا نماز پڑھنے کے بعد لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، ارے یہ تو مشرک ہو گیا ہے، ارے یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اس کا تو دماغ پاگل ہو گیا، یہ دیکھو تو صحیح کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جی ظہور کیوں نہیں ہو رہا امام کا؟ تو وہ کہہ رہے جی شیعوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ کہا نکالو، کوئی نیا مولوی ہم رکھ لیں گے۔ اسے مسجد سے نکال دیا گیا، پیش نماز تھا، اسے نکال دیا گیا۔ کہا کہ یہ تو گمراہ تھا، لہذا مسجد کو بھی صاف کیا جائے، مسجد کے دیواروں کو بھی پانی کے ساتھ غسل دیا جائے۔ اب جو وہ شخص تھا جس نے سوال کیا تھا کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، وہ مسجد کی صفائی کر کے جب وہ واپس آیا گھر، تو اس کے جسم میں بہت سی زیادہ تھکاوٹ اسے محسوس ہوئی۔ وہ آیا اور بستر پہ لیٹ گیا اور سو گیا، اور جب وہ سو گیا اس نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے، آواز اٹھ رہی ہے کہ قائم آل محمد دنیا میں آ گئے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ آواز اٹھی کہ ظہور ہو گیا، تو لوگ پہنچے، بقیت اللہ کی زیارت کو پہنچے۔ تو لوگ پہنچے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں بھی پہنچا خواب میں بھی امام کی زیارت کے لیے پہنچا وہاں جہاں امام تھے۔ تو جیسے ہی میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو امام نے اپنا چہرہ مجھ سے موڑ لیا۔ میں نے کہا مولا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ نے مجھ سے اپنا چہرہ کیوں موڑ لیا؟ امام نے کہا کہ میں تمہیں اپنی زیارت کرواؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میری چند شرطیں وہ پوری کر۔ وہ کہنے لگا مولا حکم کریں، کون سی شرطیں ہیں؟ مولا نے کہا کہ جاؤ، جس مکان میں تم رہائش پذیر ہو نا، جس مکان میں تم رہتے ہو، وہ مکان بیچو، اس لیے کہ وہ زمین تمہاری اپنی زمین نہیں ہے، تمہارے باپ نے فلاں بندے کی جگہ پر زمین پر قبضہ کیا تھا، اور تم اس زمین کو بیچو اور اس کی قیمت اس فلاں بندے جس کی یہ زمین ہے اس کے بیٹے تک اس کی قیمت پہنچا کراؤ۔ وہ کہنے لگا اچھا مولا جیسے آپ کا حکم۔ وہ گیا، واپس گیا، اب یہ سارا خواب بیان کر رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا واپس، میں نے اپنی زمین بیچی، جتنے بھی پیسوں میں بکنی تھی بیچ کر مولا نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ وہ بندہ رہتا ہے، اس کے بیٹے کو اس کی یہ قیمت پہنچا کرو۔ کہتا میں مکان بیچ کر میں نے وہ سارے پیسے اس کے اصل حقدار تک پہنچا دی، اور میرے پاس کوئی دوسرا مکان بھی نہیں تھا، اور میرا سامان سڑک پہ آ گیا، اسی بنا پر میرا سامان سڑک پر آ گیا۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ میں پہنچا بقیت اللہ کی زیارت، کہنے لگا کہ مولا میں نے جو آپ نے کہا تھا، جو حکم دیا تھا، میں نے وہ حکم پورا کر دیا، میں نے مکان بیچ دیا اور اس کی قیمت اس کے اصل حقدار پہنچا دی، اب تو آپ مجھے اپنی زیارت کروائیں۔ امام نے کہا نہیں، میری ایک اور شرط ہے۔ وہ کہنے لگا مولا اب کون سی شرط؟ مولا کہنے لگے کہ جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے کے آؤ، اگر تم میری زیارت چاہتے ہو اپنی بیوی کو طلاق دے کے آؤ۔ وہ کہنے لگا مولا وہ کیوں؟ مولا کہنے لگے کہ اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے تو نے اور تیری بیوی نے ایک ہی دائی کا دودھ پیا ہے، اس لیے وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ تمہاری بہن ہے، جاؤ بیوی کو طلاق دے کے آؤ۔ وہ کہتا ہے میں پہنچا، میں نے بیوی کو طلاق بھی دے دی صرف امام کی خاطر۔ کہتا میرا سامان سڑک پہ آ گیا، میرے بچے سڑک پہ آ گئے، اور میں نے بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ پھر میں پہنچا کہ مولا اب تو زیارت کروائیں۔ مولا کہنے لگے میری ایک اور شرط پوری کر، میری ایک اور شرط پوری کر۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہوا اب تک، سامان سڑک پر آ گیا، بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ اب مولا نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا مولا میرے جوان بیٹے کو، اس کا کیا قصور ہے اور آپ اسے مارنا کیوں چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اسے میں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا صرف قتل ہے۔ امام نے کہا
کہ اس کی سزا صرف قتل ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے خواب کے اندر ہی خیال میں سوچا کہ یہ بقیت اللہ بھی ہے یا نہیں، یہ شیعوں کا امام ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو میرا گھر بھی مجھ سے چھین لیا، آپ نے میری بیوی کو بھی مجھ سے جدا کر دیا، جب سے آپ مجھے ملے ہیں آپ تو مجھے برباد ہی کیے جا رہے ہیں، اب آپ میرے بیٹے کو بھی مارنا چاہتے ہیں، میرے بیٹے کو بھی مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، ارا کریں تو وہ اپنا سب کچھ لٹا دے، وہ اپنا سب کچھ لٹا دے۔ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، جب میری آنکھ کھلی صبح ہوئی، میں اسی مولوی صاحب کی خدمت میں پہنچا جس نے یہ کہا تھا کہ جی تمہاری وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا، آج جو شیعوں نے اپنا ماحول بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا۔ کہتا ہے میں اسی مولوی کے پاس پہنچا، میں رو رہا تھا، میں آیا دروازے پہ، میں نے دستک دی، وہ مولوی صاحب قبلہ صاحب باہر آئے تو کہتا ہے میں دست ادب کو جوڑ کر میں نے اس سے معافی مانگی کہ مولانا صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی کوتاہی ہوگی، میرا مولا مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کر۔ تو کہنے لگے کہ بھیا تمہیں کیا ہوا، کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ میری وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا، میری وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا، میں سمجھ گیا آپ کی بات کو۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا تھا نا، جب میں نے پوچھا تھا کہ قبلہ صاحب ظہور کیوں نہیں ہو رہا، آپ نے کیا کہا تھا؟ تمہاری وجہ سے۔ میں اس وقت تو جذبات میں آ گیا تھا، اب مجھے معلوم ہوا کہ واقعی میری وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا۔ وہ قبلہ صاحب کہنے لگے یہ تمہیں پھر کس نے بتایا، یہ اب تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے وہ سارا خواب جو اس نے دیکھا تھا رات کو، سارا خواب اس نے امام کا وہی خواب قبلہ صاحب سے بیان کیا۔ تو قبلہ صاحب نے کہا کہ یہی تو بات میں سمجھانا چاہتا تھا، ہمارے اندر وہ جذبات ہی نہیں ہیں جو امام کو چاہیے، صرف ظہور کی دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے، اپنے اندر وہ جذبات لاؤ۔ یعنی مثلا مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر امام آ کر کہیں خواب کے اندر ہی، مانو چلو خواب کے اندر ہی صحیح، خواب میں آ کر کہیں کہ سنو اے فلاں بن فلاں تمہاری 1 مہینے بعد موت واقعہ ہونے والی ہے، تو اب بندے پر واجب ہے کہ وہ پلٹ کر امام سے یہ نہ پوچھے مولا میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، مولا میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، مجھ پہ رحم کریں۔ نہیں، ایسا نہ ہو، اپنے اندر وہ جذبات لاؤ کہ ہم امام اشارہ کریں تو ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں۔ جب بندہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے جہاں وہ اپنے وقت کے امام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس بندے پر واجب ہے کہ وہ بلند آواز سے کہے یا امام المنتظر الاجل الاجل۔